بچیوں کو تنگ کرتے رہیں، ہم کیوں کریں؟ سادہ طریقے سے منہ اور ہاتھ ننگا کریں، باقی دوپٹے وغیرہ ٹھیک کر لیں، اور وہاں جو ہے کہ نظریں نیچی رکھیں۔ وہی بتا رہا کہ وہاں منہ ننگے ہوں گے، گھر کے باہر کہیں نظریں نیچی کرنے کا حکم نہیں آیا۔ وہ بیان ہے سورہ احزاب میں کہ جب عورتیں گھروں سے باہر نکلیں یدنین علیہن من جلابیبہن، بڑی چادروں سے اپنے آپ کو ڈھانکیں اور کچھ حصہ اپنے چہروں کے آگے لٹکا لیں تاکہ پہچانی جائیں کہ یہ شریف زادیاں ہیں، ان کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت نہ کرے۔ وہاں تفسیر یہی صحیح ہے کہ چہرہ ڈھانکا جائے، یعنی اندرون خانہ چہرہ ننگا، بیرون خانہ لازماً ڈھکنا ہے، بالکل ڈھکنا۔ اسی لیے آپ نے جب کہا کہ جو احرام والی عورتیں وہ نقاب نہ کریں، پتہ چلتا ہے کہ دوسری کرتی تھی، ورنہ یہ پابندی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور وہاں بھی منہ ننگا رکھنے کا حکم نہیں، لوگوں نے غلط سمجھ لیا، ورنہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اسماء بنت ابی بکر کہتی کہ جب لوگ آتے تھے دوسرے احرام کی حالت میں اپنے چہروں پر اپنی چادریں لٹکا لیتے تھے۔ صرف یہ ہے کہ باقاعدہ نقاب جو برقع وغیرہ یہ احرام کی حالت میں فیشن ہونے کی وجہ سے روک دیا کہ اتنی زینت کی ضرورت تھی، ورنہ چہرہ وہاں بھی چھپا سکتی عورت، تو گھر کے باہر تو چہرہ چھپانا پڑے گا، غیر لوگوں سے واسطہ پڑتا۔ گھر کے اندر آئیں گے اپنے جان پہچان کے لوگ قابل اعتماد، وہاں پردہ نہیں یہ منہ ڈھانکنے کا۔ یہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے فرمایا الحم الموت کہ دیور جیٹ جو ہے وہ موت ہے، صحیح، وہ وہاں یہ سوچنے کی بات ہے میرے بھائی کہ وہاں پردے کا ذکر ہے، وہاں تو ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہ تنہائی میں نہ کسی عورت پہ، وہ خلوت کی بات ہے۔ وہاں کہا کہ ہم وہاں چہرے کی بات ہی کوئی، جو دیور جیٹ وغیرہ ہر وقت گھر میں رہیں گے ان سے چہرے چھپاتے رہنا، تو صحیح مسئلہ جو ہے نا بالکل میں نے اس پر خطبے دیے ہیں، وہ اب چھپ بھی گئے کہ محرموں سے کیا پردہ ہے، اجنبیوں سے کیا پردہ ہے، خاوند بیوی کا کیا ہے، وہ چاروں سٹیج علیحدہ علیحدہ دلائل سے واضح کر دی ہیں۔ ہر آیت اور حدیث اپنی جگہ پر سیٹ ہوگی، ایک بھی اس کے خلاف نہیں۔ اس لیے گھر میں چہرہ بے شک ننگا رکھیں مگر سادگی کے ساتھ، اگر زینت کے ساتھ آنا تو پھر وہ رشتے بتا دیجیے اللہ نے کہ وہ محرم ہونے چاہیے، باپ بھائی وغیرہ، ان کے سامنے بے شک زینت بھی، دوسرے ان کے سامنے سادہ، مگر وہ اللہ ما ظہر منہا، ہاتھ اور منہ ننگے رکھ سکتے۔ ٹھیک ہے جی اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ جو تقاریب ہوتی ہیں یا شادی وغیرہ ہوتا ہے جی وہاں پہ تو مثلا قرابت دار بھی ہوتے ہیں، رشتہ دار بھی ہوتے ہیں اور باہر کے بھی ہوتے ہیں، وہاں تو لازماً چہرہ چھپانا چاہیے، لیکن وہ اس میں تو یعنی کہ اگر کوئی باہر حجاب کرتی بھی ہے عورت، لیکن وہاں پہ تو وہ باقاعدہ زینت کے ساتھ جاتی ہے اور چہرہ بھی کھلا رکھتی ہے۔ ہاں وہ تو میرے بھائی آپ نے ٹھیک توجہ دلائی، اب تو بربادی ہوگی، یہ تقریبیں جو ہے یہ تو بدماشی کا گھر بن گئی، سارا پردہ ختم، سر بھی ننگے، غیر مردوں کے ساتھ خلا ملا، تو یہ تو دین اس کو ہضم نہیں کر سکتا، یہ تو بدماشی ہے۔ مولانا ایک اس کا نقصان یہ بھی ہو گیا کہ وہاں جب ویڈیو بنتی ہے تو کسی غیر گھر کے اندر جاتی ہے تو منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو لڑکی ہے اس کے ساتھ میری بات چلاؤ، سکینڈل ہو بن جاتے ہیں، یہ بہت تباہی ہو رہی ہے، اس سے تو بالکل پرہیز ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا ایک اور آپ سے پوچھنا تھا کہ جس طرح امام اعظم کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی عورت کا خاوند جو ہے مفقود الخبر ہو جاتا ہے تو اس کو 80 سال انتظار کرنا پڑے گا، اور امام مالک کے نزدیک 4 سال کا انتظار ہے، تو یہ جو سی ہے کہ 80 سال کا انتظار اور 4 سال کا انتظار، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں کیا صورتحال ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ جو لوگ ہیں نا خواہ مخواہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ قدر رکھتے ہیں، وہ ان کا ہی صرف کہتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں انتظار کرے، حالانکہ امام مالک بھی، امام احمد بھی اور امام شافعی بھی ان کے ساتھ ہے، اور ان کا نہیں لوگ ذکر کرتے، امام ابو حنیفہ بیچارے کے پیچھے پڑے گا، حالانکہ مسئلہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ کہنا چاہیے کہ جمہور جو ہے نا امام احمد، امام شافعی اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے کہتے ہیں کہ اگر خاوند گم ہو گیا تو یہ آزمائش آ گئی اس بچی پر، وہ صبر کرے، اور اس کی دلیل کمزور نہیں۔ ابن حزم جیسے اتنے بڑے ظاہری عالم ہیں، وہ بھی کہتا کہ کیسے نکاح کر لے 4 سال کے بعد، یہ حضرت عمر نے اگر کہا یا امام مالک نے، کوئی کرنے کی بات ہے؟ جب اللہ کہتا ہے والمحصنات من النساء کہ شادی شدہ عورت نکاح نہیں کر سکتی، وہ کہتے کوئی آئی طلاق، اس کی موت کا کوئی یقین ہوا، یہ صرف کہ گم ہے، اس سے کیسے تم نے سمجھ لیا کہ وہ مر چکا؟ تو یہ دلیل کمزور نہیں، بڑی مضبوط ہے، اور زیادہ امام یہی کہتے ہیں، ابن حزم جیسے میں نے حوالہ تب دیا کہ اہل حدیث لوگوں کو کم از کم یہ تو سوچنا چاہیے کہ ان کا بھی اتنا بڑا حال اس مسئلے میں ان کے ساتھ، میں یہ نہیں کہتا کہ یہی ٹھیک ہے، کیونکہ عورتوں کی مجبوریاں دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اگر دوسرے پہلو پر نظر کی کہ وہ ٹھیک ہے شادی شدہ والی بات، مگر یہ بیچاری کیا شادی شدہ کل معلقہ، یہ تو ایسی ہوگی نہ شادی شدہ نہ کماری، مر جائے گی بیچاری کو، کون خرچہ دے گا؟ اس کی خواہشات کیسے پوری ہوگی؟ جس غرض کے لیے نکاح کیا جاتا وہ پوری نہیں ہوگی،
بدکاری میں ہو سکتا مبتلا ہو جائے، اس لیے اس کو یہ کہنا چاہیے کہ قیاس تو وہی تھا جو امام ابو حنیفہ دوسرے، دلیل قرآن کی وہی تھی، مگر استحسان جو ہے کہ بہتری اور مسلط سوچ کر حالات کے باعث 4 سال کا فتویٰ دیا کہ 4 سال تک وہ انتظار کریں، 4 سال کے بعد قاضی یہ اعلان کر دے کہ اس کو مردہ سمجھا جائے، اور پھر 4 مہینے 10 دن بعد میں سوگ کے منا کر وہ نایا نکاح کر لے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو اختیار کر لیا، اور اب آپ دیکھنا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والے بھی کوئی آنکھیں نہیں بند کر کے بیٹھے تھے، انہوں نے بھی پچھلوں نے بالکل یہی کہا کہ یار وہ زمانہ گیا کہ عورتیں صبر کر سکتی یا ماحول نیک ہوتے، اب کیوں ہم مصیبت میں ڈالے۔ انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ٹھیک ہے، ان عورتوں کی جان چڑھی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں الحیلۃ الناجزہ پوری کتاب مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ نے، اس لیے کہ ہم اپنی طرف سے اگر کہیں تو شاید مالکیوں کے نزدیک جو شرطیں پوری نہ ہو، جب ان کا فتویٰ لینا تو ان کی شرائط، مدینہ شریف وہ مالکی علماء سے خط و کتابت کرتے رہے، عربی میں وہ چھپی ہوئی ان کا پورا پسا کیا، پھر فتویٰ دیا کہ اس طرح یار کر لو۔ اور اس میں بھی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد سامنے آئے وہ میرے بھائی اس سے بھی آ گئے، 4 سال بھی نہیں۔ وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے حقوق الزوجین میں جہاں کہ کتنی دانائی تھی امام مالک کی، وہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی عورت جوان ہے صحیح، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک دن بھی انتظار کرایا گیا تو اس کا ماحول خراب ہے، یہ گناہ میں نہ فرض ہے، تو قاضی اسی دن 1 دن کا بھی انتظار نہ کرے، نکاح ختم کر دے۔ اور اگر وہ دیکھتا کہ نہیں ماحول اچھا ہے اور خرچے کا بھی بندوبست ہے، کوئی پریشانی نہیں، تو 4 سال پھر 4 سال انتظار کر لے، اشتہار دے دے۔ یعنی علماء نے پوری بصیرت اور دانائی سے میرے بھائی مسائل سوچے ہیں۔ اب جو نہیں سمجھنا چاہتے ہوئے اعتراض کیا ابو حنیفہ نے یہ کہہ دیا، مالک نے یہ کہہ دیا، یہ ہیں شرارتی لوگ۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اپنے جو بزرگ ہیں ان کے سرمایہ سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ باقی جو حالات کے مطابق زیادہ مناسب نظر آئے اس کو علماء قبول کر لیتے ہیں، زید نہیں کرتے۔ انہوں نے دیکھ کر وقت بدل گیا ہے، لوگ بگڑ گئے، اجازت دے دی کہ امام مالک کا فتویٰ تھی، ورنہ وہ بات جو تھی کہ شادی شدہ عورت کا نکاح پر نکاح کرا رہے، یا طلاق دکھاؤ یا موت کا کوئی ثبوت دو، وہ کمزور بات تو نہیں۔ المحلہ امام ابن حزم کی دیکھے، انہوں نے جو دھجیاں اڑاتی، وہ کہتے ہیں حضرت عمر کے فتوے کو ہم کیا کریں، قرآن کہتا ہے کہ شادی شدہ کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو مسائل لوگوں کو چاہیے پڑھیں اور دل کریں کھلا، پھر اچھی بات اگر کوئی آتی کوئی بات نہیں، مگر یہ تان نہ دیں کہ فلاں امام نے۔ اب امام احمد کا اور امام شافعی کا کوئی نہ نہیں لیتا کہ وہ بھی یہی کہتے ہیں۔ صحیح، دیکھو جو مشہور بات ہے اسی کے مطابق ہے۔ وہ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ ہمارے ملک کے اندر حنابلہ بھی نہیں ہے اور شوافے بھی نہیں ہے۔ نہیں، یہ بھی بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، یہاں ایک نا ضد ہو گئی ہے کہ ابو حنیفہ سے دشمنی کرتے، بڑی مسائل دوسروں نے لکھے ہیں، کوئی نہیں رد کر سکے۔ بھائی آپ تقلید کا رد کر لیں، آپ سارے اماموں کا کہیں کہ ان کا یہ قول نہیں ٹھیک، ان کو یہ نشانہ بنایا ہوا ہے۔ حالانکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، جو تہذیب و تہذیب میں جب نعمان ابن ثابت کے تحت تذکرہ لکھا ہے امام ابن حجر عسقلانی نے، شافعی حالانکہ آخر میں جا کر لکھتے ہیں کہ اللہ اس امام سے رضی اللہ، یہ رضی اللہ عنہ پر ہوتے ہیں، رضی اللہ عنہ کا لفظ کیا کہ اللہ اس سے راضی ہو، جنت الفردوس میں بلند مقام دے، اور وہاں لکھا کہ اس کے مناقب جو ہیں وہ لا تعداد ہیں۔ امام کو، عالم کو عالم تو مانو، مسئلے سے اختلاف ہے تو کوئی بات نہیں، ہم صحابہ تک سے کر دیتے ہیں کہ اس کی بجائے دوسرے کی دلیل قوی، مگر احترام تو نہیں ختم ہونا چاہیے۔ بالکل صحیح بات۔ اچھا، اسی سلسلے میں ایک یہ سوال تھا جی کہ یہ جو ان سے اب یہ کمائی کے سلسلے میں ملک سے باہر چلے جاتے ہیں 10 سال 5 سال تک، تو اس کے بارے میں پھر عورت کے اوپر کیا ہے کہ وہ 5 سال تک؟ بالکل آپ نے جس مسئلہ کی طرف توجہ دلائی نا، یہ ہیں ظالم، اللہ کے ہاں پکڑے جائیں گے کہ 10 سال باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور بیویاں یہاں بیٹھی ہیں۔ ان کو علم ہونا چاہیے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ ہر ملازم کو 4 ماہ کے اندر اندر گھر آنا چاہیے، اللہ نے جو الہ کے لیے مد رکھی ہے کہ اگر کسی خاوند نے قسم اٹھا لی کہ میں بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، 4 مہینے دیے کہ 4 مہینے میں قسم توڑ کر تعلقات بحال کر، ورنہ کئی امام کہتے ہیں آٹومیٹک طلاق ہو جائے گی، کچھ کہتے ہیں نہیں قاضی دے گا۔ یعنی 4 مہینے بڑی مدت اللہ نے شمار کی ہے کہ شادی اس لیے